اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر بہت زیادہ افراتفری ہے اور غیر یقینی کی صورتحال ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، جنہوں نے کل ہی یہ معاملہ حل کرنے کے لیے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے چیف جسٹس کو ایک وہ لیٹر بھی لکھا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے رولنگ بھی دی ہے اور ان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس نے پارلیمان کی بالادستی کے لیے 3 سے زائد جو ریزولوشنز ہیں وہ بھی پاس کی ہیں. تو ہم ان سے جانیں گے رائے صاحب سے کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا اور حل کیسے ہوگا. بہت شکریہ رائے صاحب. سر یہ بتائیں کہ ہم تو دیکھتے سنتے پڑھتے آئے تھے کہ پارلیمنٹ بالادست ہے اور یہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب شکریہ. میں سب سے پہلے تو جو آپ نے ابتدائیے میں بات کی ہے کہ ملک میں افراتفری ہے، ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، افواہوں کی زد میں ہے سارا معاشرہ. ایسی صورتحال جو ہے یہ افسوسناک ہے. کسی بھی ملک میں جب یہ صورتحال ہو تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھونچال کے علاوہ، ایک افراتفری کے علاوہ اور ایک کوئی تعمیری کام نہیں ہو سکتا. یہ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. اب یہ ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں کر اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. کل کی جو آپ نے بات کی خط لکھنے کی، قابل احترام چیف جسٹس آف پاکستان کو، تو بالکل آپ کی صحیح بات ہے، میں نے خط لکھا ہے. محسوس کیا ہوگا کہ پارلیمان کے اندر جو فاضل ممبران ہیں، جو پاکستان کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں موجود، ان کے احساسات اور جذبات کی میں نے ترجمانی کی ہے. ان کی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے میں نے وہ تمام باتیں جو ان کے ذہن میں تھیں یا ان کے زبان پہ تھیں وہ میں نے چیف جسٹس صاحب کو بھجوائی ہیں. مقصد اس کا یہ تھا کہ پاکستان کے یہ جو 2 قومی ادارے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے، پارلیمان جو ہے وہ مدر آف آل انسٹیٹیوشن اس کو کہا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ہاؤس کے ممبران کے جذبات جو ہیں ان کو میں ایک اچھے انداز سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھوں. میں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی لکھا ہے اور تمام جو فاضل جج صاحبان ہیں ان کو میں نے وہ خط بھجوایا ہے. مقصد میرا بھی یہی تھا کہ ملک کو اس ہیجانی کیفیت سے نکالنے کے لیے اس کے لیے کوئی راہ ڈھونڈی جائے. رائے صاحب، آپ نے 5 صفحات کا خط لکھا اور اس پہ کل جو آپ کی زیر صدارت اجلاس میں جو وہ پروسیڈنگ قومی اسمبلی میں ہوئی، وہاں پر بارہا یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹیرینز کی تضحیک ہوئی ہے یا توہین کے زمرے میں آیا ہے. تو اس کا بھی آپ نے اس میں ذکر کیا، وہ خط میں ذکر کیا؟ جی بالکل. میں نے بالکل ان کے جو ان کے جذبات تھے وہ مینوان میں نے اس خط میں لکھے، اور اس میں نے یہ بھی ان کو لکھا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے، کیونکہ جتنے بھی مالی معاملات کی جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ صرف پارلیمان دیتا ہے، وہ حکومت بھی نہیں دے سکتی، وہ کابینہ بھی نہیں دے سکتی، ماں سوائے چارجڈ ایکسپینڈیچرز جو ہوتی ہیں آپ کی تنخواہیں وغیرہ. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اور AGPR کو اور الیکشن کمیشن کو بلا کر یہ کہنا کہ آپ پیسے ان کو دے دیں اور آپ فوراً ان کو دے دیں اور یہ کر دیں، تو وہ ایک ٹرانسگریشن تھی اور ممبران نے اس کو محسوس کیا اور اس پر انہوں نے اپنا اظہار رائے کیا. اور یہی بات جو تھی میں نے خاص طور پر چیف جسٹس صاحب کو بھجوائی ہے کہ اس طرح اگر ادارے اپنی حدود سے نکل کر دوسرے اداروں کی ڈومین میں جائیں گے تو ایک فساد کی صورتحال پیدا ہوگی اور پھر ریزلٹنٹلی کسی کی بھی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دائرہ کار میں رہیں اور ایک آئین کی سربلندی کے لیے اس ملک کی بہتری اور مفاد کے لیے ہم سب نے سوچنا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ذاتی انا سے بلند ہو کر ہم نے معاملات کو دیکھنا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، آپ کا پارلیمان یہ بات کر رہا ہے، آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئین بڑا کلیئر ہے. آئین میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو پاور آف پرس ہے، جو اختیارات پرس کے ہیں، وہ صرف پارلیمان کے پاس ہیں.
وہ پاکستان کے چوزن جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے پاس ہیں. اس کے علاوہ یہ اختیار کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا, کسی ادارے کے پاس بھی یہ اختیار نہیں. سر, سپریم کورٹ میں آج سماعت ہو گئی ہے اور وہاں پہ بار بار مذاکرات پر زور ہے. یہ بتائیں کہ مذاکرات کون کرے گا اور کیسے ہوں گے؟ کیا زور زبردستی یا کسی کے کہنے کے اوپر آرم ٹوئسٹنگ کر کے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو پہلے دن سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں, اب بھی یہی کروں گا کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیاستدانوں کو ہی حل کرنے چاہیے, خود بیٹھ کر حل کرنے چاہیے, اور وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یا کسی عدالت میں نہیں جانے چاہیے. اور میں بارہا اس بات پہ زور دے کر کہتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی سیاسی مسئلہ عدالت میں گیا تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کی بھی جو ہے وہ عزت میں کمی واقع ہوئی, وہ غیر ضروری طور پر زیر بحث آئی, اور میں سمجھتا ہوں اس پر تنقید ہوئی, اور لوگوں کے جو ذہنوں میں اس کے بارے میں جو ایک اچھی پکچر ہونی چاہیے اپنے ہر ادارے کے بارے میں, اس میں کمی واقع ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو عدالت نے ٹھیک بات کی ہے کہ آپ لوگ اپنا سیاسی مسئلہ ہے بھائی خود بیٹھ کر اس کو حل کریں, اور انہوں نے اگر وقت دے ان کو زیادہ وقت دینا چاہیے. اور سیاسی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بڑی باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے, اور وہ صرف سیاستدان کا ہی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو اپنے سیاسی معاملات کو حل کرنے کے اہل ہوتا ہے. رائے صاحب, کیا ایسا ممکن ہے کہ معاملات کے حل کے لیے جن لوگوں کے استعفے آپ نے منظور کیے ہیں وہ واپس پارلیمان میں آ جائیں؟ نہیں, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو انہوں نے کوئی اپنی ہر جماعت کے پاس اپنے نمائندے بیٹھے ہیں, اور وہ ان کی کوئی 5 رکنی کمیٹی بھی تشکیل پا گئی ہے, انہوں نے آج بیٹھنا ہے یا کل بیٹھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے استعفے دیے ان پر کوئی کم از کم, میں نے تو کوشش کی کہ وہ استعفے نہ دیں. میں نے تو یہاں تک کیا کہ سب کو خطوط لکھے کہ آئیں آپ اکیلے ہمارے پاس آئیں, بلکہ انہوں نے تو پھر وہ عدالت میں چلے گئے, انہیں عدالتوں میں گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اسپیکر جو ہمارے استعفے منظور نہیں کر رہا. جب استعفے منظور ہو گئے تو انہیں عدالتوں میں واپس چلے گئے کہ بھئی ہمارے استعفے جو ہیں وہ واپس کیے جائیں. اب اس صورتحال کا تو میں اس پہ تو کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی طور پر ہی ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے سیاستدان ہی اور انہی کا فورم ایک موضوع فورم ہے. رائے صاحب, جو ماحول چل رہا ہے پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان, جو اختیارات کی جنگ وہ چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے یا اندازہ ہے پارلیمان کو, جو آپ کسٹوڈین بھی ہیں آپ کو, کہ اس کا الٹیمیٹلی کیا وہ ہو سکتا ہے یا یہ کہاں تک معاملہ وہ جا سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ہمارے 1-2 وزرائے اعظم جو ہیں ان کو گھر بھی جانا پڑا. کیا کوئی ایسی تاریخ یہاں دوبارہ دہرائی جا سکتی ہے؟ پارلیمان کو اس کا ادراک ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمان نے تو ایک ماں کا کردار ادا کیا ہمیشہ, اور اس کا کردار بھی یہی ہے, اور اس کو اگر آپ عزت اور توقیر نہیں دیں گے, اس کی اگر سپیس لینے کی کوشش کریں گے, اس کو اگر آپ سکڑنے کی کوشش کریں گے, اس کے اختیارات سلب کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر تو یہ سارا معاشرہ ہی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب ایک ڈکٹیٹر نے جوڈیشری کو نکال دیا تھا 1 منٹ میں, ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس نے نکالا تھا نا, کس نے پھر بحال کیا؟ وہ پارلیمان نے کیا. وہ پارلیمان کا جو تھا لیڈر آف دی ہاؤس تھا, جس نے پھر اپنا ایک ایگزیکٹو آرڈر دیا اور ان سب کو بحال کیا اور ان کی عزت اور توقیر کو بحال کی, کیونکہ یہ اس پارلیمان کا فرض بنتا ہے ایک ماں کے طور پر, اس کا ایک مدرلی بیہیویئر. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے جیو نیوز کے نمائندے وقار ستی سے اہم گفتگو کی ہے. کہا ہے کہ آئین بڑا صاف ہے کہ پیسہ خرچ کرنے کا اختیار صرف عوام کے نمائندوں کے پاس ہے, سیاسی معاملات سیاستدانوں کو ہی حل کرنے چاہیے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ خط میں چیف جسٹس کو لکھا کہ سپریم کورٹ نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے, اور یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کو لکھا کہ ادارے اپنے حدود سے نکلیں گے تو فساد کی کیفیت پیدا ہوگی.